سبسکرائب کیجئے بزم قرآن چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے قرآن اور حدیث اور مسائل سے متعلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 30ویں پارے کی سورہ نصر کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس کی اس سورت کا ایک نام ہے نصر، اور نصر کے معنی ہے مدد۔ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے۔ اس سورت کا ایک نام ہے فتح، اس لیے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح حاصل ہو جائے۔ اس سورت کا تیسرا نام ہے سورۃ التودیع۔ تودیع کے معنی ہے رخصت کرنا۔ ہمارے وہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے شادی کے موقع پر، کارڈ میں لکھا ہوتا وداعی۔ یہ وداعی جو ہے یا سے نہیں، وداعی عین سے۔ وداع کے معنی رخصت کرنا۔ اب لکھا جاتا ہے رخصتی، نکاح اتنے بجے اور کھانا اتنے بجے، اور وداعی یعنی رخصتی اتنے وقت۔ تو وداع کے معنی ہے رخصت کرنا۔ جمعہ جو رمضان کا آخری ہوتا ہے، اگرچہ قرآن و حدیث میں اس کو جمعۃ الوداع نہیں کہا گیا، مگر عوام میں مشہور ہے جمعۃ الوداع، الوداع کا جمعہ۔ الوداع کے معنی ایسا جمعہ جو رخصت ہو رہا ہے، جس میں رمضان رخصت ہو رہا ہے۔ اب رمضان کا یہ آخری جمعہ، اس کے بعد پھر دوسرا جمعہ نہیں آئے گا۔ تو وداع کے معنی رخصت کرنا، تودیع رخصت کرنا۔ تو اس سورت کا نام سورۃ التودیع کیوں ہے؟ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے آخرت کے سفر کا تذکرہ ہے، امت سے رخصت ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اس لیے اس سورت کا نام ہے سورۃ التودیع، رخصتی والی سورت۔ قرآن کریم کی یہ سورت قرآن پاک کی سب سے آخری سورت ہے۔ آخری سورت ہونے کا مطلب اس کے نازل ہونے کے بعد قرآن کریم کی کوئی سورت نازل نہیں ہوئی، کوئی سورت نازل نہیں ہوئی، لیکن آیتیں اس کے بعد بھی نازل ہوتی رہیں، لیکن کوئی مکمل سورت اس سورت کے بعد نازل نہیں ہوئی۔ مکمل سورت جو نازل ہوئی ہے وہ آخری کون سی ہے؟ سورہ نصر۔ اور قرآن کی سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، یہ قرآن کی سب سے کیا کہہ رہے ہو؟ سب سے آخری پہلی، سب سے پہلی سورت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس سے پہلے کوئی قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہے۔
اس سے پہلے کون سی آیت نازل ہوئی؟ سب سے پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلی آیت۔ اس کے بعد سورہ مدثر کی آیتیں ہیں، سورہ مزمل کی آیتیں ہیں، لیکن جو سورت پوری کی پوری مکمل طریقے پر سب سے پہلے نازل ہوئی ہے اس سورت کا نام ہے سورہ فاتحہ۔ اسی طریقے سے قرآن کی سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ۔ یعنی یہ سورت تو آخری ہے، اس کے بعد کوئی سورت نازل نہیں ہوئی، لیکن آیتیں اس کے بعد بھی نازل ہوئی۔ لکھا ہے مفسرین نے اس سورت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں 80 دن تک تشریف فرما رہے۔ کتنے دن تک؟ 80 دن۔ 80 دن کے بعد آپ کا سفر آخرت ہو گیا، دنیا سے آپ رخصت ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد جو آیت نازل ہوئی اس آیت کا نام ہے آیت کلالہ۔ آیت کلالہ، کلالہ کہتے ہیں وارث کو، ایک خاص قسم ہے وارث کی جس کو کہا جاتا ہے کلالہ۔ تو اس کے سلسلے میں قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی، آیت وراثت، یستفتونک فی الکلالہ، وہ آپ سے کلالہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں 50 دن تک اور قیام پذیر رہے۔ کتنے دن تک؟ 50 دن تک۔ سورہ نصر کے بعد 80 روز تک، سورہ کلالہ کے بعد 50 روز تک۔ پھر ایک آیت نازل ہوئی، وہ آیت کریمہ ہے سورہ توبہ کی، اور سورہ توبہ کی آخری آیت لقد جاءکم سے شروع ہوتی ہے، عرش عظیم پہ ختم ہوتی ہے۔ یہ آیت کریمہ بڑی فضیلت والی آیت ہے، اتنی فضیلت والی آیت ہے کہ اس میں جو آدمی کے رکے ہوئے کام ہیں وہ سارے کام اس کی برکت سے ہو جاتے ہیں۔ آدمی سے کام ہو یا کسی عام آدمی سے ہو، چاہے حاکم سے ہو، چاہے کسی سے ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ ترجمہ، اگر وہ نہ مانے، اگر وہ لوگ نہ مانے جن سے تمہارا کام ہے، اگر وہ نہ مانے، جن سے آپ کا کام، نبی کا کام کیا تھا؟ دین کی دعوت دینا، وہ دعوت قبول کر لے۔ اگر نہ مانے، دین کی دعوت قبول نہ کریں، تو آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جواب میں کیا کہیے؟ فقل، آپ کہیے حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ تو عرش عظیم کا مالک ہے، جو سب سے بڑی مخلوق ہے اسی کے قبضے میں ہے، سارے فیصلے عرش ہی سے ہوتے ہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے، میں نے اس پر بھروسہ کیا۔ اس سورت کی یہاں تک فضیلت علماء نے لکھی ہے، حادثات سے، ایکسیڈنٹ سے، ناگہانی آفتوں سے، مصیبتوں سے، مشکلات سے، یہ سورت پڑھنا اس سے کیا کرتا ہے؟ حفاظت کا ذریعہ۔ بلکہ بعد نے یہاں تک لکھا جس دن آدمی اس آیت کی تلاوت کر لے اس دن اس کو موت بھی نہیں آئے گی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اچانک مر جاتے ہیں، نہ وصیت کرنے کا موقع ملتا ہے، نہ توبہ کرنے کی توفیق ہوتی ہے، ہارٹ اٹیک ہوا اور مر گئے، ہارٹ فیل ہوا اور مر گئے، ٹھوکر لگی اور مر گئے، غسل خانے میں گئے اور زندہ واپس نہیں آئے۔
ٹرین کا حادثہ، پلین کا حادثہ، گاڑی کا حادثہ آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے حفاظت کا ذریعہ مسلمانوں کے پاس ہے اور کسی قوم کے پاس نہیں۔ لیکن جب مسلمان اس کو پڑھے گا جب ہی فائدہ ہوگا، نہیں پڑھے گا تو کہاں فائدہ ہوگا، بلکہ وہ ناشکرا ہے۔ اس کے پاس ایک نعمت ہے جو دوسری قوموں کے پاس نہیں ہے، اور پھر بھی اس نے اس نعمت کو استعمال نہیں کیا، ناقدرہ ہے۔ اور ناقدرہ آدمی جو ہے وہ انعام کا مستحق نہیں ہوتا بلکہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ اور جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اس کی ناقدری پر اتنی ہی بڑی سزا ہوتی۔ پورا قرآن نعمت ہے، قرآن کی ہر آیت نعمت ہے۔ قرآن جیسی عظیم الشان نعمت جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں سب سے پہلے بیان کیا، اپنی نعمتوں میں سب سے پہلے جس نعمت کا ذکر کیا وہ نعمت کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن۔ رحمان وہ جس نے قرآن سکھایا، سب سے بڑی نعمت۔ جب یہ سب سے بڑی نعمت ہے تو اس نعمت کی ناقدری پر، اس نعمت کی ناشکری پر جو سزا ملنے والی ہے وہ سزا بھی بڑی سخت اور بڑی بھیانک۔ اللہ اس سے بچائے۔ کیا سزا ہے؟ دو سزائیں، ایک دنیا میں، ایک آخرت۔ دنیا میں سزا کیا ہے؟ من یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین۔ جو میرے ذکر یعنی قرآن سے اعراض کرے گا، غفلت برتے گا، توجہ نہیں دے گا، ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ اور جس کو شیطان کو جب اللہ مسلط کرے تو اس شیطان سے پھر آدمی بچ نہیں سکتا۔ یہ سزا ہے قرآن سے غفلت کرنے کا نتیجہ۔ اور وہ شیطان جو ہے اس پر مسلط کریں گے، اور شیطان اس کے ساتھ ایسا پیچھے لگ جائے گا کہ کسی وقت بھی اس کا ساتھ کیا فہو لہو قرین، وہ اس کا قرین بن جائے گا۔ قرین کہتے ہیں ایسے ساتھی کو جو ہر وقت ساتھ میں رہے، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، بازار میں، گھر میں، ہر جگہ ساتھ میں شیطان۔ اور جب شیطان ہر وقت ساتھ میں ہو تو پھر اللہ ہی خیر کرے، پھر نیک کام کیسے آدمی کر سکتا ہے؟ پھر وہ کون سا گناہ ہے جس سے آدمی بچ سکتا ہے؟ اللہ نے اس کو پیچھے لگایا۔ کہ شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا، اللہ سے دعا کر دیجئے، ورنہ ہم نماز ہم بھی پڑھتے، دعا کر دیجئے، شیطان پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے۔ اور یہ شیطان پیچھا چھوڑے گا بھی نہیں، یہ دعا سے نہیں بنے گا کام، دعا سے نہیں بنے گا کام، پھر کہاں سے بنے گا؟ یہ سزا ہے۔ اور کس جرم کی سزا ہے؟ کس جرم کی سزا ہے؟ قرآن سے غفلت۔ قرآن سے تعلق پیدا کرو، قرآن کی طرف لوٹ آؤ، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، چمٹ جاؤ، تو شیطان خود بخود ہٹ جائے گا۔ کیوں؟ اللہ نے مسلط کیا ہے، سزا دی ہے تمہیں قرآن چھوڑنے کی۔ اور جب قرآن سے وابستہ ہو جاؤ گے تو اللہ نے جس کو مسلط کیا ہے اللہ اس کو ہٹا دے گا۔ وہ تو کتا ہے، میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ آپ ملاقات کرنے کے لیے گئے اور پتہ چلا وہاں کتا پلا ہوا ہے گیٹ پہ، اب وہ بھونک رہا ہے اور مالک مکان آپ کو بلا رہا، آئیے آپ ڈریے نہیں، مگر وہ کتا بڑا خوفناک چیخ رہا ہے۔ تو آپ نے مالک سے کیا کہا؟ پہلے اس کو قبضے میں کیجئے جبھی تو اندر آئیں گے۔ اور مالک نے کیا کہا؟ ہٹو۔ وہ خاموش ہو گیا، ہٹ گیا، ایک طرف چلا گیا۔ ایسے ہی شیطان بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے،
اس کا زور بہت ہے، اس کے مکر بڑے مضبوط ہیں، لیکن اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کا کتا ہے، جب چاہتا ہے اللہ مسلط کر دیتا ہے۔ کب مسلط کرتا ہے یہ بھی بتا دیا اس نے، کب کرتا ہے مسلط؟ جب قرآن سے اعراض ہوتا ہے، قرآن کو اگنور کیا جاتا ہے، نظر انداز کیا جاتا ہے، قرآن سے تعلق کو ختم کر دیا جاتا ہے، تو اللہ اس کو پیچھے لگا دیتا ہے۔ اور جب قرآن سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ہم لوگ کیا چاہتے ہیں؟ شیطان ساتھ میں رہے ہم لوگوں کو، ہے اچھا ہم لوگوں کے ساتھ میں رہے مگر اولاد کے ساتھ میں رہے، ہے نا؟ یہ چاہتے نا؟ اگر نہیں چاہتے ہیں تو قرآن کی تعلیم میں ان کو کیوں نہیں لگا رہے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کا ان کو حکم کیوں نہیں دے رہے؟ جہاں پڑھا جائے گا اس گھر سے بھی چلا جائے گا، اور جو پڑھے گا اس کے ساتھ سے بھی شیطان ہٹ جائے گا۔ کتنا عمدہ طریقہ ہے۔ تو ایک سزا تو یہ ہے، دوسری سزا دنیا ہی کی دوسری سزا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر قرآن سے اعراض کرے گا اس کی زندگی بدمزہ ہو جائے گی۔ کیسی بدمزہ؟ بدمزہ جانتے ہیں؟ کھانا تو بہت اچھا ہے دیکھنے میں، مگر جب کھا کے دیکھا تو انتہائی خراب۔ ہٹاؤ اس کو۔ تو سارے آرام اور راحت کے سامان تو ہوں گے، گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، کاروبار بھی چل رہا ہے، اولاد بھی ہے، دوست احباب بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، کنبہ قبیلہ بھی ہے، مگر سکون ختم، زندگی بدمزہ۔ اور اللہ جب سکون چھین لے تو پھر بتائیے کون دے گا؟ کوئی دے گا؟ اللہ نے جس سے کوئی چیز چھینی ہے پوری دنیا میں کوئی دوبارہ دینے والا نہیں ہے، اور اللہ جب عطا کر دے تو کوئی دنیا میں چھیننے والا نہیں ہے۔ اللہ نے چھینی کیوں؟ یہ سکون چھینا کیوں؟ سکون کی ضرورت ہے نہیں ہے؟ ہر آدمی چاہتا سکون، اطمینان، سکون کی ضرورت ہر آدمی کو، اللہ نے چھین لیا۔ اسی لیے چھینا، تمہیں ضرورت پڑے گی ابھی، اور جب ضرورت پڑے گی تو تم سوچو گے ہم سے غلطی کہاں ہو رہی ہے، اور یہ سکون ہم سے کیوں چھین لیا گیا ہے، اور اس کے بعد سکون کی تلاش میں تم آؤ گے، کسی چیز میں تمہیں سکون نہیں ملے گا، اور وہ سکون ایک ہی چیز میں ملے گا، اللہ نے جہاں رکھا ہے۔ غلط نمبر ڈائل کرو گے کبھی بات نہیں ہوگی، صحیح نمبر ملاؤ۔ وہ صحیح نمبر کیا ہے؟ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ الا کا مطلب کیا ہوتا ہے قرآن میں؟ خبردار، ہوشیار، غلطی نہ کرنا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب اچھی طریقے سے سمجھ لو، دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملے گا، اور سب سے بڑا ذکر اللہ کا کیا ہے؟ کیا ہے؟ قرآن۔ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر نازل کیا، اور اللہ نے جو نازل کیا وہ کیا نازل کیا؟ قرآن نازل، سب سے بڑا ذکر، ہر ذکر سے بڑا۔ اسی میں سکون ہے، اسی میں رفعت ہے، اسی میں ترقی ہے، اسی میں عزت ہے، اسی سے مسلمانوں کی ہر کامیابی اسی سے وابستہ، اور اس سے تعلق ختم کرنے سے نحوست ہے، بربادی ہے، بے برکتی ہے، بے سکونی ہے، ذلت ہے، پریشانی ہے، مصائب ہیں، آلام ہیں، مشکلات ہیں، سب کی وجہ یہی۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ان کی عزت کا راز یہی تھا، اور ہماری ذلت کا، پسپائی کا راز بھی
یہی ہے. تو باہر صورت کیا فرمایا؟ اگر آدمی جو ہے کتنی بڑی نعمت اللہ، قرآن اتنی بڑی نعمت، قرآن کی ہر آیت نعمت. سب سے کون سی آیت جو بھی بتائی تھی؟ ہاں جی نہیں، اذا جاء نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 80 دن دنیا میں رہے. اور آیت کلالہ نازل ہوئی تو کتنے دن زندہ رہے؟ 50 دن. پھر سورہ توبہ کی آخری آیت نازل ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد دنیا میں 35 روز رہے. کتنے دن؟ 35 روز. یہ سب صحابہ نے حساب سمجھایا، ایک ایک دن گنے ہوئے تھے. اس قدر اہتمام دنیا کی کسی قوم نے ایسا اہتمام نہیں کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور آپ کی مبارک داڑھی میں کتنے بال سفید ہوئے تھے صحابہ نے اس کو بھی بتایا. امت 17 بال، اس سے زیادہ سفید نہیں ہوئے. اور عمر آپ کی کیا ہے؟ 63 سال. یہ صحابہ کا احسان ہے. تو سورہ توبہ کی جو آخری آیتیں ہیں یہ مشکلات کا حل ان سے ہوتا ہے، مصائب آلام دور ہوتے ہیں. اور سب سے بڑا فائدہ کیا بتایا؟ حادثات سے حفاظت ہوتی ہے. اچانک موت سے آدمی بچ جاتا. اچانک موت نہ آئے، خدا کرے کسی کو موت فجاعت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی موت سے پناہ مانگی ہے کہ اچانک ایک آدمی مر جائے، نہ کچھ کہہ پائے، نہ کچھ سن پائے، نہ وہ توبہ کر سکے، نہ استغفار کر سکے، نہ وصیت کر سکے، ایک دم سے ختم. مگر ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. ایسے واقعات پیش آتے ہیں. اس سے آدمی اگر خود چاہے ہم بچ جائیں تو بچ نہیں سکتا. کوئی دوا اس کی دنیا میں نہیں ہے. مگر سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے ذریعے سے اللہ نے امت کو ایک ایسی تدبیر عطا فرمائی، ایک ایسی نعمت عطا فرمائی ہے. اگر آدمی سورہ توبہ کی آخری آیات کی تلاوت کر لے 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام کو، تو اچانک موت سے بھی اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا. اور موت کا تو ایک دن مقرر ہے، وہ تو آ کے رہے گی. جس دن ایسا ہوگا اس دن وہ آدمی اس کو پڑھنا بھول جائے گا، اس روز اس کی موت بھی آ گئی. تو غرضے کی اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن حیات رہے؟ بھول گئے ہیں؟ 35، 30 اور 5. اس کے بعد سب سے آخر میں جو ایک آیت نازل ہوئی، جس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، وہ آیت سورہ بقرہ کی ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس میں پیش کیے جاؤ گے اللہ کے دربار میں. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے اور یہ سب سے آخری آیت ہے. اس کے بعد قرآن کریم کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 21 روز تک دنیا میں اور تشریف فرما رہے. کتنے دن؟ 21 روز تک. تو یہ سورت جو ہے اس کا نام سورت التودیع ہے، رخصتی والی سورت. جب قرآن پاک کی یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی تو اس مجمع میں کہاں تلاوت کی آپ نے؟ عرفات کے میدان میں. عرفات کے میدان میں آخری حج میں. اور کس دن تلاوت کی؟ ایام تشریق کا بیچ کا دن. سب صحابہ نے بتایا ایام تشریق کا بیچ کا دن، یعنی 12 ذی الحجہ. 12 ذی الحجہ کو جب یہ سورت نازل ہوئی
تو صحابہ بہت خوش ہوئے، اس لیے کہ اس میں ذکر ہے اللہ کی مدد کا، اللہ کی طرف سے فتح و نصرت حاصل ہونے کا۔ مگر دو صحابی ایسے تھے جن کی آنکھوں میں آنسو تھے، جن کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ ایک حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو چچا ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جن کا نام خطبے میں لیا جاتا ہے، اللہم اغفر للعباس وولدہ ظاہرۃ وباطنۃ لا تغادر ذنبہ۔ اے اللہ عباس کو بھی معاف کر دے، ان کی اولاد کو بھی معاف کر دے، ظاہری گناہ بھی بخش دے، باطنی گناہ بھی بخش دے، ان کا کوئی گناہ باقی نہ رہے۔ ہر خطبے میں حضور کے چچا حضرت عباس یہ موجود ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر ان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اور دوسرے وہ جو صحابی تھے جو اس سورت کے نازل ہونے کے بعد جو رونے لگے، ان کا نام کیا ہے؟ سیدنا حضرت فاروق اعظم، سیدنا حضرت فاروق اعظم ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے۔ تو کسی نے کہا ان دونوں بزرگوں کو کیا ہوا؟ اس میں تو خوشی مسرت کی خبر ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اس میں نبی کریم علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کی خبر ہے۔ نبی جس مقصد سے دنیا میں آئے تھے، اللہ اس صورت میں بتا رہا وہ مقصد پورا ہو گیا، مکہ بھی فتح ہو گیا، اللہ کی مدد بھی آ گئی، اور لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہو گئے۔ اسی لیے تو آپ آئے تھے۔ اب رخصتی کا وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحیح کہتے ہیں، یہ میری رخصتی ہے، اس کے بعد یہ آخری میرا حج ہے، ہو سکتا اگلے سال حج میں تم سے ملاقات نہ ہو، لہذا خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو، حج کیسے کیا جاتا ہے۔ لوگ چلے جو جاتے ہیں حج کرنے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، فرض بھی ہے، ہم ترین فریضہ ہے، مگر سیکھتے کچھ نہیں، اور وہاں جا کے غلطیاں کرتے ہیں۔ یہ حسرت رہ گئی دل میں کہ حج کرنا نہ سیکھا تھا، کفن بردوش آ پہنچے مگر مرنا نہ سیکھا تھا۔ اس سے پہلے ہر چیز سے پہلے آدمی سیکھتا ہے نا، غلطی نہ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا، اور اس سے پہلے کیا کہا؟ وَارِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اے اللہ ہمیں حج کے مسائل سکھا دیجئے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تو عرضے کی سیکھنا چاہیے، آپ نے فرمایا مجھ سے حج کے مسائل سیکھو۔ پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ جب تشریف لائے، اور آپ نے اس کے بعد خطبہ دیا، اونٹنی پر بیٹھ کر عرفات کے میدان میں، جو آپ کا آخری خطبہ ہے اور بڑا مشہور خطبہ ہے، اور بہت ہی بلیغ، بڑا مؤثر خطبہ ہے، جس میں آپ نے کیا فرمایا؟ بہت سی اہم ہدایتیں اپنی امت کو عطا فرمائیں۔ اسی میں آپ نے فرمایا کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو عجمی پر، غیر عرب کو عرب پر کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت کا معیار اللہ کے وہاں تقوی اور دینداری ہے۔ طرح طرح کی آپ نے نصیحتیں فرمائیں، اور پھر آپ نے کیا کہا؟ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، تم میں سے جو موجود ہیں یہ امانت ہے، کس کی؟ ان کی جو یہاں آج موجود نہیں ہیں، یہ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، یہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ میرا پیغام ہے۔ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو موجود ہے وہ اس پیغام کو دنیا کے اندر پہنچا دے۔ صحابہ نے کیا کیا؟ حضور کی ہر بات پہ عمل کیا۔
हर बात पे अमल किया? अरे किया नहीं किया? मदीने तय्यबा में जन्नतुल बकी में सहाबा की कब्रें हैं 10,000। कितनी? और सहाबा की तादाद कितनी है? 1,24,000। बाकी सब कहाँ है? बाकी सब कहाँ हैं? और मदीने में रहने का जी किसका नहीं चाहता? जितना ज़बरदस्त ईमान होता उतनी मदीने तय्यबा से मोहब्बत होती है। इस मोहब्बत के बावजूद सच्ची मोहब्बत किसे कहते हैं? सच्ची मोहब्बत किसे कहते हैं? हमारा जी कुछ भी चाहे, मगर जिससे मोहब्बत है उसने जो कह दिया, अगरचे वो हमारे जी के खिलाफ हो, हमें करना वही है जो महबूब ने हुक्म दिया है। ये सच्ची मोहब्बत है। और वरना झूठी मोहब्बत है। जैसे मिसाल के तौर पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर सहाबा उठ के खड़े हो गए। जैसे हमारे बड़े जब आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? लेट जाते हैं। बैठे होते तो लेट जाते हैं, उठ के खड़े हो जाते हैं ताज़ीमन। तो अल्लाह के नबी से ज़्यादा काबिल ताज़ीम कौन होगा, और आपसे बड़ी शख्सियत कौन होगी, और सहाबा से ज़्यादा बाअदब कौन होगा, उनसे बड़ा आशिक कौन होगा? अल्लाह के नबी को देखा तो सहाबा उठ के खड़े हो गए। मगर आपने क्या कहा पता है? ला तक़ूमू ली, मुझे देखकर मत खड़े हुआ करो, मुझे देखकर मत खड़े हुआ करो। कमा तक़ूमुल आजिम, जैसे गैर अरब लोग कि एक दूसरे की ताज़ीम के लिए उठ के खड़े हो जाते हैं, ये तरीक़ा मुझे पसंद नहीं है। ये तो ताज़ीम है हुजूर की। आप अगर न खड़े हो तो सहाबा ने क्या किया? नहीं हुजूर, ताज़ीम तो हम आपकी करेंगे, देखिए आप मना करें फिर भी हम खड़े होंगे। ऐसा हुआ? जी तो चाहता है, मगर अल्लाह के नबी का हुक्म है ना खड़े हो तो नहीं खड़े होंगे। मेरे महबूब मेरी ऐसी वफा से तौबा, मेरे महबूब मेरी ऐसी वफा से तौबा जो तेरे दिल की कुदूरत का सबब बन जाए। हम तो समझ रहे हैं इसमें इज्जत कर रहे हैं, मगर महबूब को तकलीफ पहुंच रही है। ये कैसी मोहब्बत? जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मुबारक ज़िंदगी में आपके लिए खड़ा होना पसंद नहीं था, तो आज जब नबी के लिए सलाम पढ़ा जाता है तो लोग उठ के खड़े हो जाते हैं। वैसे तो पूरी तकरीर और पूरी मीलाद बैठ के सुनते हैं, और जैसे ही पढ़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, सब उठ के खड़े हो गए। ये क्या कर रहे हो तुम? का ताज़ीम में कर रहे हैं। उठो ताकि ताज़ीम महबूब रब हो, निकल जाए महफिल से जो बेअदब हो। कहते सलाम जब पढ़ते हैं हम तो हुजूर आते हैं हमारी महफिल में, और जब हुजूर आएंगे तो फिर बेअदबी हो जाएगी, इसलिए जल्दी से उठ के खड़े हो जाओ। और अल्लाह के नबी सहाबा से क्या कह रहे हैं कि मेरे लिए उठ के खड़े न हो। आप बताइए, नबी की मोहब्बत है? सहाबा के खिलाफ जो मोहब्बत हो, मोहब्बत है ही नहीं। सहाबा के तरीके के खिलाफ जो नमाज हो वो सुन्नत नमाज ही नहीं हो सकती है। दीन वो है जो सहाबा ने किया। काम उल्फत के जो थे उनको सहाबा ने किया। क्या नहीं याद तुम्हें गार में जाने वाला, बीच में शमा नबी और चारों तरफ परवाने। शमा मोमबत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती तो पतंगे चारों तरफ से आते हैं ना, बीच में शमा नबी, चारों तरफ परवाने। हर कोई उनके लिए जान जलाने वाला। दावे उल्फत अहमद तो सभी करते हैं, दावे उल्फत अहमद तो सभी करते हैं। कौन है? निकले जो है जान बचाने वाला। काम उल्फत के जो थे उनको सहाबा ने किया। क्या नहीं याद तुम्हें गार में जाने वाला,
یہ ہے محبت۔ تو غرض کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا وہ مشہور خطبہ ہے، حجۃ الوداع کا خطبہ ہے۔ آپ نے فرمایا کیا؟ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو موجود ہے یہ امانت ہے، میرا پیغام ان تک پہنچائے جو موجود نہیں ہیں، جو ابھی دنیا میں نہیں آئے، پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ صحابہ مدینے سے عشق رہتے تھے، ان سے بڑا کوئی عاشق نہیں، مگر اللہ کے نبی کا حکم سننے کے بعد پوری دنیا میں آپ کا پیغام لے کر کے پھیل گئے۔ آج دنیا میں جہاں کہیں دین ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، قرآن ہے، تلاوت ہے، دعوت ہے، سیرت ہے، کلمہ ہے، یہ سب صدقہ صحابہ کا ہے، وہ امت کے محسن ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور آپ نے اپنی لخت جگر، نور نظر، محبوب ترین بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا، فاطمہ میری رخصتی کا وقت آ گیا۔ اور جبریل علیہ السلام نے اس سال 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا ہے، ہر سال 1 مرتبہ کرتے تھے۔ اب میں اللہ تعالیٰ کے وہاں جانے والا ہوں۔ کان میں کہا حضرت فاطمہ زہرا کے، تو وہ رونے لگی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے ان کے کان میں کہا، اور پتہ ہے سب سے پہلے میرے خاندان والوں میں اور رشتہ داروں میں تمہیں سے میری ملاقات ہوگی۔ تو حضرت فاطمہ مسکرانے لگی۔ یہ ایک راز کی بات تھی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، انہوں نے نہیں بتایا۔ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد انہوں نے کہا، فاطمہ میرا جو حق تمہارے اوپر ہے، میں تمہاری ماں ہوں۔ حضور نے کیا کہا تھا جو تم رو دی، اور کیا کہا تھا تو مسکرائی؟ تو انہوں نے بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری رخصتی کا وقت آ گیا، میں رونے لگی۔ فرمایا سب سے پہلے تمہیں سے ملاقات ہوگی، تو میں مسکرانے لگی۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتا دیا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں تقریر کی، خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ نے فرمایا، اللہ کا ایک بندہ ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، چاہے وہ دنیا میں رہے اور چاہے وہ آخرت میں پہنچ جائے، آخرت کا سفر کر لے۔ اللہ نے اختیار دیا ایک بندے کو دنیا میں رہنے کا اور آخرت کے سفر کا، مگر اس بندے نے دنیا کے بجائے آخرت کے سفر کو اختیار کر لیا۔ حضور نے جو یہ کہا تو حضرت صدیق اکبر رو پڑے، اور کوئی نہیں رویا، حضرت صدیق اکبر رونے لگے۔ تو ایک شخص نے کہا، عجیب بات ہے، ارے حضور تو ایک آدمی کا ذکر کر رہے ہیں، ایک بندے کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ نے اسے اختیار دیا، چاہے دنیا میں رہے چاہے وہ آخرت کا سفر کر لے، ان کو دیکھیے یہ رو رہے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا، حضور ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، یہ اپنے ماں باپ قربان کر رہے ہیں، یہ کون سا وقت ہے؟ وقت گزر گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تو صحابہ کی سمجھ میں آیا کہ وہ بندہ جس کو اللہ نے دنیا اور آخرت میں رہنے کا اختیار دیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، اور اس راز کو کوئی نہیں سمجھا، اگر سمجھا تو کون سمجھا؟ حضرت صدیق اکبر سمجھے۔ حضرت بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان ابو بکر اعلمنا، ابو بکر ہم میں سب سے بڑے عالم تھے، وہی سمجھے اور کوئی نہیں سمجھا۔ قرآن کریم کی اس سورت کا نام سورۃ تودیع اس لیے بھی ہے، آپ کو اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو مجلس شورا تھی تو اس میں بڑے بڑے لوگ نہیں ہوتے تھے، صحابہ ہوتے تھے، اور صحابہ میں بھی کم عمر بھی ہوتے تھے اور بڑی عمر کے بھی ہوتے تھے، مگر وہ ہوتے تھے جو قرآن کے بڑے عالم ہوتے تھے۔ ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس بھی تھے،
اور حر ابن قیس، ایک تابعی حر ابن قیس، وہ بھی کم عمر تھے، وہ بھی فاروق اعظم کی مجلس شورا کے رکن تھے۔ تو ان کے چچا نے ایک مرتبہ کہا کہ عمر تمہیں بہت چاہتے ہیں، اور ایسا ہے ایک مرتبہ اجازت لے لو، ٹائم لے لو، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو بھئی وہ آئے چچا، اور وہ بدو تھے، دیہات کے رہنے والے، اور لہجہ بھی وہی اکھڑ زبان۔ تو وہ آئے، انہوں نے بھئی وقت لے لیا۔ حضرت فاروق اعظم سے جب ملے وہ تو کہا ہی ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، تم مجھے کچھ نہیں دیتے ہو، مجھے تم کچھ نہیں دیتے اور انصاف نہیں کرتے ہو۔ حضرت فاروق اعظم کے بارے میں کوئی کہے انصاف نہیں کرتے ہیں، اس سے بڑی گالی کیا ہوگی؟ فاروق اعظم کہتا ہے زمانہ کی عدالت ہے عمر کی، بیٹے پہ شریعت کی سزا جھوم رہی ہے۔ مجھ سے فاروق معظم کی عدالت کو نہ پوچھ، ان کو ہر چھوٹا بڑا دل سے دعا دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ انصاف نہیں کرتے، تو حضرت فاروق اعظم کو غصہ آ گیا، حضرت عمر کو غصہ آ گیا، اور حضرت عمر کا غصہ پھر جب غصے میں ان کو دیکھا تو جو بھتیجے تھے ان کے قرآن کے عالم جو حضرت عمر کے بڑے چہیتے تھے، انہوں نے دیکھا حضرت عمر کو تو فوراً کہا والکاظمین الغیظ، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو غصے کو ضبط کر لیتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت عمر کی جو سیرت ہے اور ایک خاص صفت تھی وہ یہ تھی، وہ چاہے جتنا غصے میں ہوں، اگر کوئی قرآن کی آیت پڑھ دیتا یا اللہ کا واسطہ دے دیتا تو حضرت عمر کا سارا غصہ فوراً ختم۔ کان وقافا عند کتاب اللہ، اللہ کی کتاب جب پڑھ دی جاتی تھی تو حضرت عمر بالکل رک جاتے تھے، جیسے آتا ہوا طوفان رک جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو غلام ہیں ان کا نام ہے اسلم۔ کیا نام ہے؟ اسلم۔ یہی تھے جو گھوڑے پہ سوار تھے اور حضرت عمر پیدل چل رہے تھے، حضرت اسلم۔ تو غلام سے زیادہ کون سمجھے گا جو ہر وقت ساتھ میں رہتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اسلم سے کہا یہ بتاؤ تم حضرت عمر کے پاس رہتے ہو رات دن، حضرت عمر کیسے آدمی؟ بلال جو ہر وقت ساتھ میں رہتا وہی بتائے گا۔ تو کہا حضرت عمر سے بہتر آدمی تو میں نے نہیں دیکھا، البتہ مگر، لیکن یہ لوگوں کا انداز ہوتا ہے تو بڑے اچھے آدمی، مگر ہم مگر کہہ کر کے بتا، کہا بہت اچھے آدمی سے اچھا آدمی میں نے نہیں دیکھا، مگر ان کا غصہ بڑا خراب ہے، غصہ بہت تیز آتا ہے۔ تو حضرت بلال نے کہا تم کو ایک ترکیب بتاتے ہیں اس کا علاج، جب تم ان کو غصے میں دیکھنا تو قرآن کی کوئی آیت پڑھ دینا۔ یعنی یہ ایسی چیز تھی جو صحابہ میں مشہور تھی۔ تو حر ابن قیس اگرچہ نوجوان صحابی تھے، فاروق اعظم کے وہاں ان کو خاص تقرب حاصل تھا کہ وہ قرآن کے عالم تھے۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، یہ بھی سب سے کم عمر صحابی تھے، اور فاروق اعظم ان کو بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ بٹھاتے تھے، بدری صحابہ۔ تو ان صحابہ کو گراں گزرا یہ کل کا لڑکا ہے، اور اتنے بڑے بڑے لوگ جہاں بیٹھتے ہیں حضرت عمر اس کو بٹھاتے ہیں۔ تو کسی نے کہہ دیا حضرت فاروق اعظم سے اس کم عمر بچے کو آپ ہم لوگوں کے برابر بٹھاتے ہیں، حالانکہ ہمارے بیٹے ہمارے پوتے خود اتنی عمر کے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تم کو نہیں پتا ہے ہم ان کو کیوں بٹھاتے، تمہیں نہیں پتا، میں جانتا ہوں۔ اور پھر ایک دن
صحابہ کو بتانے کے لیے، یہ جو اعتراض دل میں پیدا ہوا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے کہ مقصد اس بیٹے کو، اس کم عمر کو اس مجلس میں بلانے کا کیا ہے۔ جب صحابہ کرام تشریف لایا، حضرت ابن عباس کو بھی بلایا اور کہا یہ بتاؤ، اذا جاء نصر اللہ کی تلاوت کی حضرت فاروق اعظم نے، اور کہا جب یہ نازل ہوئی تو اس میں کاہے کی خبر ہے، یہ بتاؤ کیا بتایا گیا۔ تو صحابہ سے پوچھا، بعد نے کہا اس میں ذکر ہے اللہ کی مدد آ جائے گی اور مکہ فتح ہو جائے گا اور لوگ دین میں ضرفوت داخل ہوں گے، تو پھر تیاری کیجئے، تسبیح پڑھیے، اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ کی حمد و ثنا کی۔ یہ ہے نبی کے لیے بھی ہے اور ہم لوگوں کے لیے بھی ہے۔ کس کے لیے؟ جب اللہ کے نبی کے لیے ہے، خالی اللہ کے نبی کے لیے نہیں ہے، کس کے لیے ہے؟ صحابہ کے لیے صرف نہیں ہے، قرآن تو نازل ہوا ہے ساری امت کے لیے، ساری دنیا کے مسلمان، قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے قرآن کریم کی اس آیت میں دستور دیا گیا ہے، جب اللہ کی مدد آئے، جب فتح ہو ملک علاقے، تو مسلمانوں کو چاہیے وہ ناز نہ کریں، وہ اترائیں نہیں، وہ لوگوں کو ذلیل نہ کریں، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم سمجھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کا ذکر کریں۔ یہ کرے تمام مسلمانوں کو تعلیم، اور اللہ کا شکر ہے ہر دور میں نیک مسلمانوں نے اسی پر عمل کیا۔ پوری اسلامی تاریخ کہتی ہے، کل کی تاریخ میں جو واقعہ پیش آیا کابل میں، پورا افغانستان، اللہ کے ان بندوں نے کتنی اذیتیں برداشت کی، کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے جب پورے کابل کو فتح کر لیا تو وہاں کیا کوئی پٹاخہ نہیں، اور وہاں کسی کی نقصیر نہیں پھوٹی۔ اللہ کا شکر ادا ہو رہا ہے۔ جب صدارتی محل میں پہنچنے کے بعد وہاں کیا ہوا؟ یہی سورہ نصر کی وہاں تلاوت کی گئی۔ ایک قاری تلاوت کر رہا ہے، مسلمانوں دیکھو اسی موقع کے لیے اللہ کی یہ ہدایت ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے اور تم لوگوں کو دیکھو دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اللہ کی تسبیح بیان کرو، اس کی تلاوت ہو رہی۔ تو یہ حکم جو ہے تمام ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب یہ پوچھا تو صحابہ نے یہی بتایا، اور بعض صحابہ خاموش رہے، جواب ہی نہیں دیا۔ تو آخر میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا، عبداللہ ابن عباس تم کیا کہتے ہو، اس صورت میں کاہے کی خبر ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے عرض کیا، امیر المومنین، اس میں نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے قریب ہونے کی خبر ہے، حضور کی دنیا سے رخصتی کی خبر ہے، کہ آپ کو دنیا میں جو بھیجنے کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ اب دنیا میں آپ کہاں رہیں گے؟ دنیا آپ کے رہنے کے لائق نہیں، یہ دکھ بھری دنیا، یہ کدورت والی دنیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت آپ کے لیے بہت اچھی ہے، آپ کا مقام دنیا نہیں ہے، اب جنت ہے، آپ سفر آخرت کی تیاری کیجئے۔ حضرت فاروق اعظم نے کیا کہا ان صحابہ کے سامنے؟ عبداللہ ابن عباس کو جواب سننے کے بعد، میں بھی یہی سمجھتا ہوں، قرآن کی صورت میں خبر ہے نبی کریم علیہ السلام کی وفات کی، میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ فاروق اعظم نے پھر کہا، یہی وجہ ہے جو اس کم عمر بیٹے کو اور کم عمر قاری کو اور عالم کو اتنے بڑے بڑے بزرگوں کی صف میں جو ہم بٹھاتے ہیں، اسی وجہ سے بٹھاتے ہیں، جس کا جواب دوسرے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اس بچے کو معلوم۔ تم مجھے ملامت کر رہے تھے، اب تمہاری آنکھیں کھلی کہ اس کو اتنی بڑی محفل میں بڑوں کے ساتھ بٹھانے کا مقصد کیا ہے۔ تو غرضے کی اس بنیاد پر اس سورت کا نام ہے سورۃ التودیع۔ تودیع کے معنی رخصتی والی سورت، اس کا نام سورہ نصر ہے، اس کا نام سورہ فتح ہے۔ یہ سورت پاک سورہ قل یا ایھا الکافرون کے بعد ہے قرآن۔ کیا تعلق ہے دونوں میں؟
اس میں اعلان کیا گیا ہے کافروں جن کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی پوجا نہیں کرتا اور نہیں کروں گا۔ اس آیت سورت میں تسلی ہے آپ کے۔ یہ کب آیت نازل ہوئی تھی؟ سورہ کافرون مکے میں، مسلمانوں کی تعداد بہت کم، مارے جا رہے، ستا جا رہے، مگر اعلان یہ ہو رہا ہے، اس صورت میں تسلی دی جا رہی ہے اے پیغمبر اگرچہ آپ کے دشمن بہت ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، حاسد بھی ہیں، بدخواہ بھی ہیں، مگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ ہے، آپ ان کی فکر نہ کیجئے۔ چنانچہ قرآن پاک کی صورت میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ یہ صورت فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی، یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی۔ کب نازل ہوئی؟ اس میں ذکر ہے جب اللہ کی مدد آ جائے، مکہ فتح ہو جائے، اس کا تقاضا ہے یہ پہلے نازل ہوئی۔ پہلے سے خبر دیا رہے جب اللہ کی مدد آ جائے اور مکہ فتح ہو جائے اور لوگ دین میں داخل ہونے لگیں تو تسبیح و تحلیل کیجئے، پہلے نازل۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سورت پاک فتح مکہ سے بعد میں نازل ہوئی۔ اور کیسے؟ کب نازل ہوئی؟ حجۃ الوداع میں۔ اور حجۃ الوداع کب ہوا؟ 10 ہجری میں۔ اور مکہ کب فتح ہوا؟ 8 ہجری میں۔ تو پھر کیا مطلب ہوا اس کا مطلب اس کا یہ ہے نازل پہلے ہو چکی تھی بشارت کے طور پر، اور آپ نے حجۃ الوداع میں دوبارہ اس کی صحابہ کے سامنے تلاوت فرمائی تھی۔ اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے۔ اور اللہ کی مدد کب سے شروع ہوئی؟ بولو، بھول گئے؟ پچھلے درس میں بتایا تھا 13 سال مکہ میں پٹتے رہے، مار کھاتے رہے، ظلم سہتے رہے۔ کیوں؟ طاقت نہیں تھی۔ طاقت تو اتنی تھی کہ حضرت عمر اسلام لائے، اور اسلام لانے کے بعد کیا کہا انہوں نے؟ مکے کے اندر جتنے سردار بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے جا کے اعلان کیا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہوں۔ اور سارے پل پڑے اور سب سے لڑتے رہے حضرت عمر، اور دوپہر ہو گئی۔ طاقت تو تھی مگر حکم نہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھو، ظلم کا جواب نہ دو۔ 13 سال پھر اللہ کی مدد شروع ہو گئی۔ کہاں سے شروع ہوئی؟ ہجرت سے۔ جب مسلمانوں نے ہجرت کی، مکے کے مسلمان تھوڑے سے وہ پہنچ گئے، اور مدینے میں پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے انصار صحابہ، تو جب دونوں مل گئے تو طاقت بڑھی۔ پھر مقابلے کی اجازت ہوئی، پہلا مارکہ بدر ہوا، اللہ کی مدد آئی نہیں آئی؟ کتنے تھے؟ 313۔ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اللہ کہتا اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں، تم بالکل بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس لڑنے تک کا سامان نہیں تھا، سواری کے لیے جانور بھی نہیں تھے۔ یاد ہے کتنا تھا بدر میں؟ سواری کے لیے صحابہ کے پاس بدر میں کیا معاملہ تھا؟ گھوڑے کتنے تھے؟ اب یہ دیکھیں سب بیٹھے ہو ماشاءاللہ، کتنے تھے؟ یہ سبق یاد کرو، بچوں کو رٹاؤ۔ گھوڑے کتنے تھے؟ صرف 2۔ کتنے؟ صحابہ کتنے تھے؟ 313۔ گھوڑے کتنے تھے؟ 2۔ 313 آدمی 2 گھوڑے۔ اونٹ کتنے تھے؟ 70۔ اور صحابہ کی تعداد 313۔ یہ نہتے بھی تھے، سامان بھی کم تر ان کا، نور ایمان سے مگر دل تھا منور ان کا۔ اور تلواریں کتنی تھی بتائیے؟
صرف 8. لڑا کہے سے جاتا ہے؟ اس زمانے میں کہے سے لڑائی ہوتی تھی؟ اور وہ بھی 313 آدمی، اور ہر آدمی کے پاس تلوار بھی نہیں. تلواریں کتنی؟ 8. اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. بے سر و سامانی کا یہ عالم. اور زرہیں کتنی تھی؟ 6. اللہ نے کیسی مدد کی. 1000 جو لوہے میں غرق تھے، 70 کو گرفتار کیا اور 70 کو خاک و خون میں تڑپا دیا. خالص اللہ کہتا ہے ہم نے مدد کی بدر میں. پھر دوسرے سال احد میں صحابہ کتنے تھے؟ 700. اور دشمن کی فوج کتنی تھی؟ بدر میں 1000 تھی، احد میں 3000. اللہ نے مدد کی. 70 صحابہ شہید ہوئے. لیکن کیوں شہید ہوئے پتہ ہے؟ کیوں شہید ہوئے 70 صحابہ؟ اللہ چاہتا تو ایک بھی نہ شہید ہوتا. اس لیے کہ صحابہ کے وہاں شہادت جو ہے وہ غم کی چیز نہیں تھی کہ 1400 سال ہو گئے اور رو رہے ہیں. صحابہ کے وہاں شہادت کیا تھی؟ شہادت ایک اعزاز تھا، شہادت ایک انعام تھا، شہادت ایک بلند و بالا رتبہ تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اس سے پہلے جب وہ لڑتے تھے تو زرہ پہنتے تھے. زرہ تاکہ تلواریں اثر نہ کریں. اور بدر میں جب وہ آئے پہلی جنگ میں تو زرہ انہوں نے اتار دی. کیوں اتاری؟ بولو. زرہ پہنیں گے تلواریں اثر نہیں کریں گی. اور ہم تو مرنا چاہتے ہیں، ہم تو اللہ کے راستے میں شہید ہونا چاہتے. حضرت فاروق اعظم ہیں اور زید ابن خطاب حضرت فاروق اعظم کے بھائی، اور زرہ ایک. حضرت عمر کہہ رہے ہیں تم پہن لو، بھائی کہہ رہے ہیں تم پہن لو. نتیجہ کیا ہوا؟ نہ فاروق اعظم نے پہنی نہ ان کے بھائی نے پہنی. کیوں؟ اگر پہن لیں گے تو شہادت سے بچ جائیں گے. ہم تو شہید ہونا چاہتے ہیں. وہ شہادت کی تلاش میں تھے. ایسی شہادت کی ان کو طلب تھی اور تڑپ تھی. پتہ ہے آپ کو، باپ اور بیٹے دونوں میں بحث ہو گئی. ایک کہتے تھے کہ ہم جائیں گے میدان میں، اور باپ کہتا تھا کہ ہم جائیں گے. اور بحث ختم نہیں ہوئی، یہاں تک کہ قرآن اندازی ہوئی. کاہے کے لیے قرآن اندازی ہو رہی ہے؟ یہ دکان ہم لیں گے، وہ کہتے ہیں ہم لیں گے. کاہے کے لیے تھی؟ کاہے کے لیے تھی؟ شہادت کے لیے. بیٹا چاہتا ہم شہید ہو جائیں اور باپ چاہتا ہے ہم شہید ہو جائیں. اور یوں معاملہ طے نہیں ہوتا. بیٹے نے کیا کہا؟ ابا جان اگر جنت کا معاملہ نہ ہوتا تو ہم کہہ دیتے کہ آپ چلے جائیے. معاملہ جنت اور شہادت کا ہے، اس لیے ہم حق آپ کو نہیں دیں گے. اچھا بھائی قرآن ڈال لو. قرآن اندازی، قرآن اندازی میں نام نکلا باپ کا، اور باپ جو ہے وہ جا کر کے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. چھوٹے چھوٹے بچوں میں شہادت کا جذبہ تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ فجر کی نماز میں جا رہے تھے، لوگوں کو جگاتے ہوئے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیچھے تھے. دیکھا ایک چمک سی نظر آئی، اور وہ تلوار کی چمک تھی. حضرت علی کے سر کے اوپر جو تلوار پڑی تو وہ گرے، اور ان کی زبان سے کیا نکلا؟ ہائے مر گئے. کیا نکلا؟ فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گئے. کیا ہو گئے؟ کاہے سے کیسے کامیاب؟ کیا ملا حضرت علی کو؟ کیا مل گیا تھا؟ خلافت ملی تھی. کاہے پہ کامیابی بتا رہے ہیں؟ بولو.
शहादत पे बता रहे हैं। मालूम ये हुआ शहादत एक मनसब है, एक नेमत है, एक रुतबा है, एक एजाज है, उसको हासिल करने की तमन्ना करते थे। हजरत खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु बिस्तर पर जब उनको वफात हुई तो हसरत कर रहे थे, जिस्म के ऊपर कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहाँ तीर तलवार के निशान न हो, और हर जंग में शहीद होने की नीयत से गया, मगर मेरे मुकद्दर में शहादत न थी। शहादत हासिल करने की तमन्ना, शहादत हासिल करने की दुआ। हजरत उमर क्या कह रहे थे? अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती बिबलदि रसूलिक। और क्यों न करते सहाबा शहादत की तमन्ना, इसलिए कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की तमन्ना। आपने क्या कहा? मैं चाहता हूँ अल्लाह के रास्ते में मुझे शहीद कर दिया जाए और फिर मुझे ज़िंदा किया जाए और फिर शहीद किया जाए और फिर ज़िंदा किया जाए और फिर शहीद किया जाए, यह आपने कहा। और शहीद होता कैसा है? दुनिया में जितने लोग मरते हैं, शहीद का मामला निराला है। क्या निराला है? क्या निराला है? जो लोग मर जाते हैं, अल्लाह ने किसी के बारे में नहीं कहा कि उनको मुर्दा न कहो। कहा है किसी? कहा है? मुर्दा न समझो, कुरान में है। जिनको अल्लाह के रास्ते, उनको मुर्दा मत कहो, उनको मुर्दा मत समझो, बल हुम अहयाउन, वो जिंदा हैं, लेकिन तुम उनको जिंदगी का एहसास नहीं। अल्लाह ताला ने कहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो जिंदा हैं तो उनकी नमाज जनाजा हुई या नहीं हुई? बताओ। अरे शहीदों की नमाज जनाजा हुई नहीं हुई? सोच रहे हैं क्या कहें, हुई या नहीं हुई? अरे हुई नहीं हुई नमाज जनाजा। और शहीदों के सरदार की जनाजे की नमाज 70 मरतबा हुई। ये कौन है? हजरते हमजा रज़ी अल्लाह। और जब वो जिंदा हैं तो क्या उनको कब्र में लिटाया नहीं गया? बोलो, शहीदों को दफनाया नहीं गया? दफनाया गया। क्या उनकी शहादत के बाद उनकी जायदाद, उनका माल वरासत में तकसीम नहीं हुआ? बोलो, हुआ। क्या उनकी शहादत के बाद उनकी बीवियां जब बेवा हो गईं तो उन्होंने दूसरों से निकाह नहीं किया? जैसे जैसे हजरत जाफर, हजरत अली के बड़े भाई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई, जब शहीद हुए, उनकी बीवी का नाम है हजरत अस्मा बिनते उमैस। क्या नाम है? अस्मा बिनते उमैस रजी अल्लाह अन्हा। बेवा हुई, इद्दत गुजरी, सिद्दीक अकबर ने उनसे निकाह किया। ये हजरत अली की भाभी हैं। और निकाह कौन कर रहा है? सिद्दीक अकबर। कुछ लड़ाई वड़ाई होगी उन लोगों में, जब ये हो गया निकाह, सिद्दीक अकबर ने निकाह कर लिया। सिद्दीक अकबर के वहां उनसे एक बेटा पैदा हुआ। सिद्दीक अकबर के 3 बेटे, अब्दुल्ला, मोहम्मद, अब्दुर्रहमान। मगर अस्मा बिनते उमैस जो हजरत अली रज़ी अल्लाह की भाभी थी, हजरत जाफर की बेवा थी, उनसे जब निकाह किया सिद्दीक अकबर ने तो एक बेटा पैदा, उसका नाम है मोहम्मद, मोहम्मद इब्ने अबी बकर। बेटे तो ये अबू बकर के हैं, मगर पाला इनको हजरत अली ने है। क्यों पाला? जब सिद्दीक अकबर की वफात हो गई तो दोबारा बेवा हो गई। अब इनसे निकाह किसने किया? हजरत अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह अन्हु। किसने निकाह किया? हजरत अली ने। तो बेटे तो हैं अबू बकर के, मगर चूंकि उनकी वालिदा हजरत अली के निकाह में आ गई, इसलिए परवरिश किसने की? हजरत अली ने की। देखिए, बेवा हो रही है, शहीद हो रहा है शौहर, मगर उनके निकाह हो रहे हैं। तो अब्दुर्रहमान, मोहम्मद जो है, इनको पाला। फिर मोहम्मद के जो पोते हैं
मोहम्मद के बेटे और हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पोते, उनका नाम कासिम, और बड़े बेटे हज़रत सिद्दीक़ अकबर के अब्दुर्रहमान, और अब्दुर्रहमान की बेटी है अस्मा। क्या नाम है? अस्मा। यानी बड़े बेटे की बेटी और छोटे बेटे का बेटा, यानी सिद्दीक़ अकबर की पोती और सिद्दीक़ अकबर का पोता, दोनों का आपस में निकाह हुआ। उनसे एक बच्ची पैदा हुई, उनका नाम है उम्मे फरवा। क्या नाम है? उम्मे फरवा। उम्मे फरवा का निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पोते हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर से हुआ। किससे हुआ? हज़रत अली के पोते से हो रहा है। सिद्दीक़ अकबर की पोती का निकाह, पोती भी है और वो नवासी भी तो है। अरे नहीं नवासी है, एक बेटे की क्या है वो अब्दुर्रहमान की बेटी है तो सिद्दीक़ अकबर उसके क्या हुए? नाना। और वो अब्दुर्रहमान जो है वो कासिम के जो बेटे हैं वो क्या हुआ? सिद्दीक़ अकबर के पोते हैं। और दोनों से जो बेटी पैदा हुई उनका नाम है उम्मे फरवा, और उनके शौहर हैं हज़रत बाक़िर, और हज़रत बाक़िर से जो पैदा हुए वो है इमाम जाफ़र सादिक। ये छठे इमाम कहलाते हैं शियों के, है हमारे बुजुर्ग हज़रत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह। तो जाफ़र सादिक के सिद्दीक़ अकबर नाना भी हैं और दादा भी हैं। हज़रत जाफ़र सादिक कहते थे वलदनी अबू बकर मर्रतैन, मुझे अबू बकर ने 2 मरतबा जाना, 2 मरतबा में मैं अबू बकर से पैदा हुआ। यानी मेरा ननिहाल भी अबू बकर है और मेरा ददियाल भी अबू बकर सिद्दीक़ हैं। इससे आपस में क़ुर्बत और ताल्लुक़ भी मालूम होता है, और ये भी पता चलता है कि शहीद होने के बाद भी उनकी बेवाओं ने निकाह भी किया है। अब सवाल वही आया, अल्लाह तो कह रहा है कि वो जिंदा है। नहीं, जिनको अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिया गया उनको मुर्दा मत कहो, उनको मुर्दा मत समझो, वो जिंदा हैं। जब जिंदा हैं तो फिर उनको दफनाया क्यों गया? जिंदा है तो फिर उनकी जायदाद तकसीम क्यों हुई? जिंदा है तो उनकी बीवियों ने दूसरों से निकाह क्यों किया? फिर मुर्दा क्यों ना कहें? का मतलब नहीं समझे आप। मतलब यह है शहीदों को आम मुर्दों की तरह मुर्दा मत समझो, शहीदों को आम मुर्दों की तरह मुर्दा मत कहो और आम मुर्दों की तरह मुर्दा मत समझो। क्यों? कहा इसलिए बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, ये जिंदा हैं, अल्लाह के वहाँ इनका बड़ा दर्जा, इनको रोजी मिलती है। क्या मिलता है इनको? खाना मिलता है। और खाना कौन खाता है, मुर्दा या जिंदा? बोलो, जिंदा खाता। शहीदों का खास एजाज है, उनके अलावा किसी का नहीं है, कि शहीद होते ही उनका रिज़्क़ जारी हो जाता है। उनकी रूहें कहाँ पहुंचती हैं? अर्श आज़म के नीचे जो किंदीले हैं उनके अंदर परिंदे रहते हैं, सब्ज़ परिंदे। उन परिंदों के पोटों में शहीदों की रूहें रहती हैं। यानी यूं समझिए, हम लोगों को अगर कहीं जाना होता है तो प्लेन पर बैठते हैं और कभी चले गए बम्बई और कभी चले गए कलकत्ता और कभी चल गए दुबई। ऐसे शहीदों की जो रूहें हैं उनकी सवारियां वो परिंदे हैं जो अर्श आज़म के नीचे रहते हैं, और जन्नत में उनकी रूहें जहां चाहती हैं, जो चीज़ चाहती हैं खाती हैं। ये एजाज़ किसका है? खाली शहीदों का है। हर आदमी का खून तो नापाक है, का शहीदों का खून पाक है। इन्हीं खून लगे हुए कपड़ों में इनको कफनाया जाए। और एक शहीदों की खास बात, कोई चाहे जितना बड़ा आदमी मर जाए, चाहे जितना बड़ा, वो दुनिया में दोबारा आने की तमन्ना नहीं करता।
کیوں؟ وہاں آرام ہے، ہم نے دیکھی کہاں ابھی جنت. وہاں جانے کے بعد کوئی دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرتا سوائے شہیدوں کے. شہید ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ بھئی کوئی تمنا ہو تمہاری تو بتاؤ. کہنے لگے اللہ ایک ہی تمنا ہے، تیرے راستے میں جان دی تھی بڑا مزہ آیا تھا، اے اللہ ایک مرتبہ اور دنیا میں بھیج دیجئے، پھر سے ہم جان دے کر وہی لذت حاصل کرنا چاہتے، وہی مزہ حاصل کرنا چاہتے. شہید ہی دنیا میں آنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ تو ہو نہیں سکتا. جو یہاں آ جاتا ہے پھر واپس نہیں جاتا. لوگ کہتے ہیں جمعرات کو آتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ شب رات میں آتے ہیں جب یہ حلوہ بنایا جاتا ہے. اگر نہ ہو تو گھر کے اوپر جو ہے دھاوا بول دیں گے، وہ اب کی مرتبہ نہیں بھیجا. نیک لوگوں کی روحیں کسی کی آتی نہیں، کسی کی آنا چاہتی بھی نہیں. اگر دنیا میں آنا چاہتی ہیں تو صرف شہیدوں کی روحیں آنا چاہتی ہیں. کوئی تو بات ہے شہادت میں، کوئی تو بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو ہو نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا اے اللہ میرے گھر والے بڑے رنجیدہ ہوں گے، بڑے غمزدہ ہوں گے. ان کو نہیں پتا ہے کہ شہادت کے نتیجے میں اللہ نے ہمیں کتنا انعام دیا ہے اور اللہ نے کتنا اکرام کیا ہے اور ہمارے کتنے مزے ہیں. گھر والے تو ہمارے بیچارے بڑے غمزدہ ہیں. ان کو کسی طرح یہ خبر ہو جاتی کہ ہم یہاں بہت آرام سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کام تمہارا ہم کیے دیتے ہیں، یہ کام تمہارا ہم کیے دیتے ہیں. اور قرآن کی آیت اللہ نے نازل فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جن کو اللہ کے راستے میں شہید کیا مردہ مت سمجھو، بل احیاء وہ زندہ ہیں، عند ربہم اللہ کے وہاں بڑا درجہ ہے، یرزقون ان کو روزی دی جاتی ہے. تو وہ شہید پچھتا رہے ہوں گے. اللہ فرماتا نہیں فریحینا، فریحینا مانے خوش ہوتے ہیں. فریحین نام ہوتا ہے نا، فریحینا اللہ کہتا وہ خوش ہوتے ہیں. کون؟ سارے شہید خوش ہیں. جو وہ سارے شہید خوش ہیں اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی خوشی کے اوپر رو رہے ہیں. فریحین بما آتاہم اللہ، وہ خوش ہوتے ہیں ان نعمتوں پر جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہیں. اللہ نے ان کو جو دیا ہے وہ اس پر خوش ہیں، اور ہم لوگوں کو ان نعمتیں ملنے پر ہم لوگوں کو افسوس ہے نا. جبھی تو رو رہے ہیں. جب آدمی کو کوئی اعزاز منصب ملتا ہے تو جو اس کے چاہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے گھر پہ جا کے پرسہ دیتے ہیں نا، ہمیں افسوس ہوا آپ منسٹر بن گئے. ایسا ہوتا ہے نا، ہے نا. آپ کی جاب لگ گئی، ہمیں بڑا افسوس ہوا، ہم پرسہ دے رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے. جا کے روتے ہیں وہاں، سب رو رہے ہیں، افسوس ہو رہا ہے آپ کو یہ ملا اور یہ ملا. بتائیے کیا ہوتا ہے؟ لوگ مٹھائیاں لے کے جاتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. کیوں؟ اعزاز ملا. کسی کے عہدہ اور منصب ملنے پر جو لوگ خوش ہوتے ہیں، خوشی میں شریک ہوتے ہیں، وہ دوست ہوتے ہیں دشمن دوست. اور جو کسی کے اعزاز اور منصب ملنے پر روتے اور دھوتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ دشمن ہوتے ہیں، وہ دوست نہیں ہوتے. ظاہر کرتے ہیں ہم دوست ہیں. اسی لیے تو کہا حسین اپنی شہادت پہ سرخرو ہیں مگر یہ رونے والے انہیں بے قرار کرتے ہیں. اللہ سچا ہے. قرآن میں فرمایا فریحین بما آتاہم اللہ، وہ خوش ہوتے ہیں ان نعمتوں پر جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی. کہا خالی اسی پہ نہیں خوش ہوتے، جو گھر والے ان کے اور دیندار لوگ ابھی شہید نہیں ہوئے ہیں، والذین لم یلحقوا بہم، جو ابھی ان کے ساتھ نہیں پہنچے شہید ہو کر کے، مگر وہ دیکھتے ہیں یہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، روزہ رکھ رہے تھے، یہ بھی اگر اللہ کے راستے میں جائیں گے یہ بھی شہید ہو جائیں گے، ان کو بھی یہ نعمتیں ملیں گی، تو ان پر بھی خوش ہوتے ہیں وہ. اور کہتے ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ یہ غمزدہ ہوں گے. یہ ہوتا ہے شہیدوں کا اعزاز اور یہ ہوتا ہے شہیدوں کا مرتبہ. لیکن لوگ ہیں کہ
کیا کر رہے ہیں؟ رو رہے ہیں۔ تو غرضے کی اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی اور فتح آئی، بدر میں بھی آئی اور احد میں بھی آئی۔ جب احد میں آئی تو 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور آپ کہہ رہے ہیں صاحب اللہ کی مدد آئی۔ شہید ہونا کوئی مصیبت تھی؟ کیا تھا؟ کیا تھا؟ شہادت کی تو تمنا کرتے تھے، شہادت کی تو دعائیں مانگتے تھے صحابہ کرام، وہ شہادت اللہ نے ملی۔ اگر احد میں غلبہ ملتا اور کوئی آدمی اگر قتل نہ ہوتا تو آپ بتائیے شہادت ملتی؟ اللہ فرماتا لِيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، یہ سب اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا شرف عطا فرمائے جو تمہاری تمنا ہے۔ اس سے بڑی بات سنیے، بدر میں 70 جو قید ہو کر کے آئے تھے، گرفتار ہو کے بڑے بڑے کافر، تو ان کے بارے میں مشورہ ہوا۔ کیا مشورہ ہوا تھا؟ کہ یہ پہلے قیدی تھے، ان میں حضرت عباس بھی تھے، حضور کے چچازاد بھائی بھی تھے حضرت عقیل۔ تو غرضے کے مشورہ یہ ہو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ تو صدیق اکبر کا مشورہ یہ تھا، اے اللہ کے رسول یہ سب ہمارے رشتہ دار ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، ان سے پیسہ لے لیا جائے، اور یہ ہو سکتا ہے آگے چل کر کے ایمان لے آئیں، یہ زندہ بھی رہیں گے، ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ ایمان کی دولت ان کو مل جائے، اور مسلمانوں کی مالی حالت کمزور ہے، پیسہ لینے سے وہ کمزوری بھی۔ حضرت فاروق اعظم سے مشورہ کیا، نہیں اے اللہ کے رسول یہ سب کفر کے امام ہیں، چودھری ہیں، یہ آپ کی گردن میں چادر کا پھندا لگانے والے، یہ سمیہ کو قتل کرنے والے، یہ بلال کو گھسیٹنے والے ہیں، یہ بڑی مشکل سے قابو میں آئے ہیں، یہ سب اس کے مستحق ہیں، ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ یہ نہیں بتانا ہے آگے پھر کیا ہوا۔ حضرت جبریل آئے، غور سے سنیے کہ حضرت جبریل آئے اور کہا اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے فدیہ لے لیا، تمہیں اختیار ہے، چاہے فدیہ لے لو ان کو چھوڑ دو، اور چاہے قتل والا معاملہ اختیار کرو، لیکن اگر تم نے فدیہ لے لیا تو یہ کتنے ہیں 70۔ آئندہ اگر کوئی مارکا ہوا تو تمہارے 70 آدمی ان کے بدلے میں شہید ہوں گے۔ بولو فدیہ لوگے یہ شہید ہو جائیں گے تمہارے 70 آدمی۔ صحابہ نے کیا کہا؟ ہم فدیہ لیں گے، مالی حالت مضبوط کریں گے، اور شہادت سے ہم کوئی گھبراتے تھوڑی، وہ تو ہماری مراد ہے، اچھی بات ہے شہید ہو جائیں گے، اچھی بات ہے شہید ہو جائیں گے۔ جب صحابہ نے کہا یہ کہاں سے ہو گیا، شہید ہو گئے لوگ، اتنا نقصان ہو، اللہ نے فرمایا قل هو من عند انفسکم، یہ مت کہو یہ تمہاری طرف سے ہے، تم اس پر راضی ہو چکے تھے 70 لوگ شہید ہو جائے، لہذا آج 70 صحابہ شہید ہو گئے ہیں، یہ شکست نہیں ہے، یہ کامیابی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر نصرت، بدر میں 1000 تھے سامنے والے، اللہ نے مدد کی 313 کی۔ احد میں سامنے 3000 تھے، یہ 700 تھے، اللہ نے مدد فرمائی۔ پھر خندق، تیسرا غزوہ، غزوہ خندق، اس کو احزاب بھی کہتے ہیں۔ احزاب حزب کی جمع ہے، اور حزب کے معنی پارٹی، گروہ، لشکر۔ احزاب معنی بہت سے لشکر۔ افغانستان پر کتنے لشکر حملہ آور ہوئے تھے نہیں معلوم۔ افغانستان پر کتنے ملکوں کی فوج نے چڑھائی کی تھی؟ 50۔ یہ تاریخ دہرائی گئی ہے۔ فتح مکہ میں اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا ہم نے تم سب کو معاف کر دیا، اور کابل میں وہ تاریخ دہرائی گئی ہے جتنے لوگ تھے ہم نے سب کو معاف کر دیا۔ کتنے لوگ تھے وہاں؟ 50 ملک۔ اور غزوہ خندق میں کتنے تھے پتہ ہے؟ سب سے زیادہ تعدادی کتنی؟ 12000۔ بدر میں 1000 دشمن، احد میں 3000، اور خندق میں کتنے؟
12,000 خالی مکے کے مشرک نہیں تھے، دوسرے قبیلے یہودی عیسائی سب مل کر کے آ گئے مدینے پر حملہ کرنے کے، اب کی مرتبہ بالکل ختم کر دیں گے، نام و نشان مٹا دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کریں، دشمن اتنی بڑی تعداد میں۔ مشورہ دینے والوں میں حضرت سلمان فارسی بھی تھے، وہ عرب کے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے وہاں جب دشمن زیادہ ہوتا ہے تو ہم لوگ دشمن کے سامنے اور اپنے سامنے خندق کھود لیتے ہیں تاکہ دشمن خندق پار کر کے آ نہ سکے اور تیروں سے مقابلہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا یہی ٹھیک، خندق کھودی جائے گی۔ خندق کھودی گئی۔ کون کھود رہا ہے؟ اللہ کے نبی اور صحابہ۔ فاقے کا زمانہ، قحط کا زمانہ، کتنی بڑی خندق کھودی گئی، تفصیل میں نہیں جانا، 3 میل۔ کتنی بڑی؟ 3 میل۔ اگر 3 میل خندق آج اگر کھودی جائے اس مشینی دور میں تو بتاؤ کتنے دن لگیں گے؟ یہ اوور برج بنا ہے، کتنے دن لگے ہیں؟ خندق کھودی جا رہی ہے مدینے کے ارد گرد، سامنے دشمن نہ آ پائے۔ کتنی لمبی؟ 3 میل۔ گہری کتنی؟ 10 گز۔ چوڑی کتنی؟ دشمن گھوڑے پہ بیٹھ کے بھی نہ آ پائے، 10 گز۔ آپ کو حیرت ہوگی، یہ صحابہ اکرام کی اللہ کی مدد نہیں تھی اور نبی کا معجزہ نہیں تھا تو اور کیا تھا پتہ ہے؟ 6 دن میں صحابہ نے 3 میل خندق کھودی۔ آج مشینی دور میں بھی اتنی بڑی خندق اتنی جلدی نہیں کھودی جا سکتی۔ کتنے دن میں؟ صرف 6 دن میں 3 میل۔ 10 آدمیوں کی آپ نے صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی، 5 مہاجر 5 انصار، اور آپ نے فرمایا 40 گز کھودنا ہے 10 آدمیوں، اور ان میں آپ خود بھی شامل ہیں ساتھ میں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور کھود رہے تھے تو آپ کے جسم کا کلر کیسا تھا؟ کتنا نورانی، کتنا خوبصورت تھا آپ کا جسم، گرد سے وہ اٹا ہوا تھا، آپ کے اصلی رنگ چھپا ہوا تھا، آپ خود بھی شامل تھے۔ صحابہ نے کہا نہیں حضور آپ آرام کیجئے، نہیں کہا ہوا، مگر نہیں، حوصلہ بڑھانے کے لیے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ شامل ہیں۔ اور عجیب اتفاق، جنہوں نے مشورہ دیا تھا وہ کون تھے؟ حضرت سلمان۔ جدھر وہ کھدائی کر رہے تھے وہاں ایک چٹان آ گئی بیچ میں، اب سارے کدال اور سارے پھاوڑے بیکار۔ تو مشورہ یہ ہوا اس کو چٹان کو چھوڑ کے اس کے پیچھے سے کھود دیا جائے، مگر صحابہ نے کہا حضور نے نشان لگایا ہے، ایسے نہیں کریں گے۔ آپ سے کے پاس حاضر ہوئے، حضرت سلمان آپ بھی کھود رہے تھے اپنے حصے کی، اور جاتے بھی کہاں؟ صحابہ کہاں جاتے؟ کہاں سیکیں نگاہیں دل کو گرمانے کہاں جائیں، تمہیں جب شمع محفل ہو تو پروانے کہاں جائیں۔ اللہ کے پیغمبر کے پاس آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنا جو دامن سمیٹا تو صحابہ نے دیکھا صحابہ کے پیٹ پر ایک پتھر تھا، نبی کے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے 2 پتھر بنے ہوئے۔ فاخذ المعولا، آپ نے کدال لی اور کہا بسم اللہ اللہ اکبر تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، اور ایک جو ضرب آپ نے لگائی 1/3 حصہ اس کا فوراً ٹوٹ گیا۔ حضرت علی جیسا بہادر، عمر جیسا بہادر، بڑے بڑے بہادر موجود ہیں، مگر اس کے باوجود وہ زور وہ طاقت کسی میں نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوؤں میں، یہ نبوت کے بازو۔ اور دوسری جو ضرب آپ نے لگائی پھر یہی پڑھا تمت کلمت ربک صدقا وعدلا۔ معلوم یہ ہوا مشکل وقت میں اس کو پڑھنا چاہیے، یہ مشکل ہی تو وقت تھا، وہ 1/3 اور ٹوٹ گئی۔ تیسری جو ضرب آپ نے لگائی تو پوری چکنا چور ہو گئی، اور حضرت سلمان نے کہا حضور 3 مرتبہ آپ نے کدال ماری اور ایک روشنی سی نکلی۔ آپ نے فرمایا تم نے دیکھی؟ کہاں دیکھی؟ آپ نے فرمایا اس روشنی میں
میں نے روم کے قلعے دیکھے ہیں، اس روشنی میں میں نے ایران کے قلعے دیکھے ہیں، اس روشنی میں میں نے یمن کے قلعے دیکھے ہیں، اور یہ سب میری امت فتح کرے گی۔ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئے گی اور فتح حاصل ہوگی، یعنی نبی کے زمانے میں بھی اور نبی کے بعد یہ کب فتح ہوا ایران اور کب فتح ہوا روم؟ حضرت فاروق اعظم اور حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں، ان سب کا قرآن کی صورت میں تذکرہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھود رہے ہیں، اتفاق سے جب دیکھا صحابہ نے 2 پتھر، تو ایک صحابی تھے حضرت جابر، انہوں نے دیکھا تو ان کو بہت فکر ہوئی حضور کے پیٹ میں کچھ چلا جائے، سب ایک پتھر باندھے، حضور 2 گھر پہ آئے، اپنی بیوی سے کہا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں بھی کمزوری ہے اور حضور کے پیٹ پہ 2 پتھر، میں چاہتا ہوں کچھ کھانا وانا تیار کر لو۔ تو انہوں نے کہا دیکھو صرف تھوڑا سا ہے، 3 سیر جو ہے، یہ میں پیسے لیتی ہوں، میں روٹی بناتی ہوں، اور حضور کو بلانا اور 2-4 خاص لوگوں کو اور بلا لانا، اور دیکھو مجھے ذلیل نہ کرنا، میری بے عزتی نہ کرانا۔ ایک چھوٹا سا انہوں نے جو ہے بکری کا بچہ ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا اور حضور کے پاس آئے، کان میں کہنے لگا اللہ کے رسول گھر چلیے، کچھ کھانے کا انتظام کیا گیا ہے آپ کے لیے۔ اور ابو بکر و عمر چلے تو دھیرے سے کہا کان میں چپکے سے، اللہ کے نبی نے سنا اور کہا لوگو چلو جابر کے گھر پہ دعوت ہے۔ اب حضرت جابر کی تو حالت خراب ہو رہی ہے، اتنا سا کھانا اور اس کے بعد پورا لشکر آ رہا ہے۔ اب بیوی کے بعد جلدی سے آیا، کہا غضب ہو گیا، کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی نے کہا جابر کے گھر پہ دعوت ہے، دعوت عام۔ تو انہوں نے کہا اب دیکھیے ایمان، دیکھیے صحابہ کا، خواتین کا ایمان۔ کہنے لگے تم نے دھیرے سے کہا تھا آہستہ سے کہا تھا؟ کہا ہم نے کان میں کہا تھا۔ یہ اعلان کس نے کیا ہے کہ دعوت ہے؟ کہا حضور، کہا پھر فکر کیوں کر رہے ہو؟ جب اللہ کے نبی نے کہا ہے تو فکر کیوں کر رہے ہو؟ اور جا کے کہہ دو گھر پہ جب ہم آئیں، جب روٹیاں تیار ہوں، حضور خود تشریف لائے، اپنا لعاب مبارک ڈالا اور کہا روٹیاں بناؤ، اور آپ روٹی پر سالن رکھ کر کے، بوٹیاں رکھ کر کے دینے لگے صحابہ کو۔ 300 صحابہ نے کھانا کھایا اور سب کا پیٹ بھر گیا اور دیگچی میں کہیں سے کمی نہیں آئی۔ یہ اللہ کی نصرت اور مدد نہیں ہے یا نہیں ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی طرف سے نصرت آ جائے اور فتح ہو جائے۔ پھر اللہ کی فتح کیسے ہوئی؟ اسی میں اتنا بڑا لشکر، اور حالت کیا تھی قرآن میں اللہ سے اچھا کوئی نہیں بیان کرے گا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب تمہاری آنکھیں پھٹی رہ گئی تھی، اتنی بڑی تعداد دشمن کی 12,000، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور تمہارے دل دھڑک دھڑک کر کے تمہارے گلے تک آ گئے تھے، اتنی تیز اچھل رہے تھے کہ باہر نکل جائیں گے۔ کیا؟ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور اللہ کے ساتھ تم طرح طرح کے گمان کر رہے تھے، لگتا ہے اب کی بڑی سخت آزمائش ہوئی ہے، دیکھیے انجام کیا ہوتا ہے، اور سخت زلزلے میں مبتلا کیے گئے۔ یہ اللہ قرآن میں بتا رہا ہے۔ ایسے حالت میں مسلمانوں کا کچھ نہ ہوا اور وہ سارے ناکام واپس ہوئے۔ یہ کیسے ہوا؟ اللہ کی مدد آئی۔ کیسے مدد آئی؟ کیا اس کی صورتحال ہے؟ وہ مسجد بھی مدینے میں موجود ہے، اس کا نام مسجد فتح ہے، مسجد اجابہ ہے، جہاں اللہ کے نبی نے 3 دن دعائیں کی ہیں، پیر، منگل، بدھ، اور بدھ کے دن دعا قبول ہوئی۔ کیسے اللہ کی مدد آئی؟ اس کا تذکرہ قرآن میں باقاعدہ ایک سورت ہے، اس سورت کا نام ہے سورۃ الاحزاب، 21ویں اور 22ویں پارے میں ہے۔ اس سورت کی خصوصیت یہ ہے جب رشتوں کی ضرورت ہو تو گھر میں یہ سورت پڑھی جائے، اس کی برکت سے رشتے بھی آتے ہیں۔ اس سورت کا سورت میں تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ خندق کا تذکرہ کیا، احزاب کا تذکرہ کیا ہے، اللہ کی مدد کیسے اس کا تذکرہ ہے۔ مزید تفصیلات انشاءاللہ پھر عرض کی جائیں گی، آج اتنا ہی۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ محمد اشفاق صاحب کا انتقال ہوا،
अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत फ़रमाए, दर्जात बुलंद फ़रमाए। मोहम्मद आराफ साहब की तबीयत ख़राब है, पैर में उनके फ्रैक्चर है, अल्लाह शिफा अता फ़रमाए। अब्दुल अज़ीज़ साहब की तबीयत ख़राब है, अब्दुल सलाम साहब की तबीयत ख़राब है। अल्लाह इन तमाम बीमारों को और उम्मत के तमाम बीमारों को अपनी रहमत से शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह हम सब की हाज़िरी को अपनी रहमत से कबूल फरमा, ईमान कामिल अता फरमा, आमाल सालिहा की तौफ़ीक़ अता फरमा, नफ्स शैतान के धोखे से, बुरे कामों से, बुरी बातों से अल्लाह पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। तमाम आलम इस्लाम में अमन व अमान कायम फरमा, इस्लाम का मुसलमानों का बोलबाला फरमा, दुश्मनान इस्लाम की साजिशों से, उनके मकरूह मंसूबों से ऐ अल्लाह पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इस दर्स कुरान को अपनी रहमत से कबूल फरमा, तमाम हाज़रीन के जायज़ मक़ासिद और तमन्नाओं को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह जो नहीं आए मालिक उनके दिल में अपने कलाम की मोहब्बत नसीब फरमा, इसकी बरकत से पूरे महल्ले पर रहमतों का नुज़ूल फरमा, शुरूर और फितन से हिफाजत फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, हाजतमंदों की हाजतों को अल्लाह पूरा फरमा दे। जिन्होंने दुआओं के लिए कहा या लिखा या उनका हम पर हक़ है, अल्लाह उन सब के नेक मक़ासिद में कामयाबी नसीब फरमा। जो दुनिया से जा चुके उन सबको माफ़ फरमा, हम सबको इस्लाम पर ज़िंदा रख, ईमान पर मौत दे, ईमान वालों के साथ हश्र फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।